أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. صدق اللہ العظیم. یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم، تم مت بناؤ اپنے آباء و اجداد اور اپنے بھائیوں کو اولیاء، اپنا سرپرست، ان استحب الکفر علی الایمان، اگر یہ لوگ کفر کو ترجیح دیتے ہوں ایمان پر، وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ، اور جو تم میں سے ان کو سرپرست بنائے گا، فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو یہی لوگ ہیں جو کہ ظالم ہیں۔ قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ، کہہ دو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر تمہارے آباء و اجداد اور تمہاری اولاد، و اخوانکم اور تمہارے بھائی، و ازواجکم اور تمہاری بیویاں، و عشیرتکم اور تمہارا خاندان، و اموال اقترفتموہا اور تمہارا وہ مال کہ جسے تم نے بڑی مشقت سے حاصل کیا ہے، و تجارت تخشون کسادہا اور تمہاری وہ تجارت کہ جس کے خسارے کا تمہیں ڈر رہتا ہے، ومساکن ترضونہا اور تمہارے رہائشی مکانات کہ جنہیں تم پسند کرتے ہو، احب الیکم من اللہ ورسولہ، اگر یہ تمہیں اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کے رسول، و جہاد فی سبیلہ اور اس اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ پسندیدہ ہیں، فتربصوا پھر تم انتظار کرو، حتی یأتی اللہ بامرہ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آ جائے، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین اور اللہ تعالیٰ نافرمانوں کو منزل مقصود تک نہیں پہنچاتا، ہدایت نہیں دیتا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مکہ مکرمہ میں بہت ستایا گیا، پریشان کیا گیا، تو حضور علیہ السلام نے اولاً صحابہ کرام کو مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی اجازت دی، اس کے بعد خود بھی ہجرت فرمائی۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ جس زمانے میں ہجرت کرنا لازم اور فرض تھا۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی اسلام قبول کر لے اور مکہ میں رہے، نہیں، بلکہ اسلام اسی کا مانا جائے گا، ایمان اسی کا قابل قبول ہوگا کہ جو مکہ کو چھوڑ کر ہجرت بھی کرے گا۔ تو بہت سارے لوگوں نے ہجرت کرنا چاہی بھی، لیکن ان کے جو گھر والے تھے، ان کے جو رشتہ دار تھے یا ان کی جو فیملی تھی، بیوی بچے تھے، انہوں نے کہا کہ کیا ہمیں ضائع کر دو گے؟ تو فرمایا کہ یہ بات نہیں ہے، دیکھو اس وقت میں تم کس کو ترجیح دے رہے ہو؟ ایک طرف تمہارا ایمان ہے اور وہ ایمان اسی صورت میں مانا جائے گا جب تم ہجرت کرو گے، اور دوسری طرف تمہاری اولاد، تمہارا گھر، تمہارا کاروبار، مال و دولت، یہ ساری اشیاء اور چیزیں ہیں، لہٰذا دیکھ لو تمہارے ہاں ایمان کی قدر ہے، اللہ کے حکم کی قدر ہے، یا ان تمام چیزوں کی قدر ہے۔ تو یہاں پر یہ بات ارشاد فرمائی گئی کہ یہ تمام رشتے، یہ کاروبار، یہ مال و دولت، یہ خاندان، یہ تجارت، یہ سب بہت بڑی نعمت ہے، بشرطے کہ یہ تمہارے راستے میں رکاوٹ نہ بنے۔ اگر یہ تمہارے ایمان کو ضائع کرنے والی بن رہی ہیں، اللہ سے دور کرنے والی بن رہی ہیں، پھر تو یہ انتہائی نقصان دہ ہے، اور یہ تو پھر دوزخ کا راستہ تمہارے لیے ہموار کر رہی ہیں۔ اسی چیز کو فرمایا کہ مال اور اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے، اس لیے کہ ہمیں تو یہ حکم دیا گیا ہے کسی سے تعلق رکھا جائے تو وہ اللہ کی رضا کے لیے رکھنا چاہیے، اور مخلوق کو خوش کرنے میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنا اس بات کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ اور پھر یہ بات بھی ہے، جب انسان ایمان قبول کر لیتا ہے تو ایمان پھر اس سے تقاضا بھی کرتا ہے، اور اس پر تقاضوں پر عمل کی دعوت بھی دیتا ہے
کہ اگر تم مسلمان ہو چکے ہو، اگر تم ایمان لا چکے ہو، اب آگے کی چیزیں ہیں۔ جیسے ہم میں سے اگر کوئی کلمہ پڑھ لے، مسلمان ہو جائے، تو پھر اس صورت میں لازم ہے کہ اب نماز پڑھے، لازم ہے کہ روزہ رکھے، لازم ہے کہ مالدار ہے تو زکوٰۃ دے، لازم ہے کہ وہ پاک صاف رہے، لازم ہے کہ کسی کا حق نہ مارے۔ تو یہ چیزیں کیا ہے کہ ایمان جب قبول کر لیا تو یہ اس کے تقاضے ہیں، اور جب انسان ان تقاضوں کو پورا کرتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالی ایمان کی مٹھاس بھی اس کو عطا فرماتا ہے۔ ایمان کی مٹھاس کا مطلب یہ ہے کہ عبادت میں پھر لذت آنے لگتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھے، تمام چیزوں سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ اس کو ایمان کی مٹھاس عطا فرماتا ہے۔ جو شخص صرف اللہ کے لیے کسی سے محبت رکھے، اولاد سے، ماں باپ سے، رشتہ داروں سے، دوستوں سے، اللہ کی رضا کے لیے کوئی مقصود نہیں، اللہ کی خوشی مقصود ہے، تو فرمایا یہ ایمان کی مٹھاس جو ہے وہ حاصل کر جائے گا۔ اور فرمایا کہ جسے یعنی جو شخص پہلے غیر مسلم تھا اب مسلمان ہو چکا، اسے ڈر ہو کہ میں اگر دوبارہ جو ہے کفر کے اندر جاتا ہوں تو یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ اپنے آپ کو دوزخ میں ڈالنا، تو یہ شخص بھی جو ہے ایمان کی مٹھاس جو ہے محسوس کرتا ہے۔ بہرحال ان آیات کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی گئی ہے کہ ایک ہوتی ہے محبت طبعی، ایک ہوتی ہے محبت اختیاری۔ محبت طبعی وہ ہے جو خود بخود ہو جاتی ہے، جو لگاؤ ہے کہ ماں باپ کو جو ہے اپنے بچوں سے طبعی محبت ہے، اولاد جو ہے ماں باپ سے انہیں طبعی محبت ہے، اپنے مال سے انسان کو طبعی محبت ہے، انسان کو یہ جبرن کرنی نہیں پڑتی، ہو جاتی ہے۔ مال سے محبت ہے تو راتوں کو جاگتا ہے، مشقت برداشت کرتا ہے، تکالیف برداشت کرتا ہے۔ اولاد کی محبت ہے تو ان پر اتنا خرچ کرتا ہے، اتنا کسی اور کو نہیں دیتا لیکن اپنی اولاد پر خرچ کرتا چلا جاتا ہے۔ یہ محبت طبعی ہے۔ اور ایک محبت اختیاری ہے کہ دل نہ چاہے پھر بھی انسان محبت کرتا ہے، دل نہیں چاہ رہا پھر بھی کہ ایک ایج کا حصہ وہ آ گیا، آپ کے پاس وقت نہیں، آپ پھر بھی والدین کے پاس بیٹھتے ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ محبت اختیار کرنی پڑے گی، ان کا بھی یہ حق ہے، آپ کے اوپر لازم ہے۔ ماں باپ پر خرچ کرنے کا دل نہیں چاہتا، اپنی اولاد کے خرچے سامنے آ جاتے ہیں، تو فرمایا کہ یہ اختیاری محبت تمہیں اختیار کرنا پڑے گی۔ اسی طرح اللہ اور اس کے رسول کی جو محبت ہے یہ بھی اختیار کرنا پڑے گی، چاہے دل چاہے یا نہ چاہے۔ انسان جو ہے کبھی ایسا نہ کرے، کبھی ایسا نہ کرے کہ اپنی اس طبعی محبت کی وجہ سے اس پر اللہ تعالیٰ اور رسول اور اسی طریقے سے دین پر عمل کرنے پر جو ہے اس طبعی محبت کو غالب کر لے۔ مثال کے طور پر بچوں کو جو ہے بچے اصرار کرتے ہیں کہ جی ہمارے پاس اس طرح کی تصاویر اور یہ چیزیں ہمیں فلاں فلاں خرید کر دیں جو گناہ کے کام ہیں، تو اگر کرے گا تو ظاہر ہے کہ اللہ کی نافرمانی کرے گا۔ اسی طریقے سے غیر شرعی لباس کا مطالبہ کیا جاتا ہے، اگر خریدیں گے پہنیں گے تو ظاہر ہے کہ طبعی محبت کو یہ غلبہ عطا دے رہا ہے۔ اسی طرح سے جو ہے اولاد کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے ناجائز کماتا ہے، رشوت لیتا ہے، اسی طریقے سے دوستوں کی خوشی کے لیے داڑھی منڈوا دیتا ہے۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں وہ ہیں جس میں یہ دوسروں کو خوش کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات کو ناراض کر رہا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ انتہائی نقصان دہ ہے، اس لیے کہ انسان کی جو عزت ہے، مسلمان کی جو عزت ہے وہ تو ایمان میں، عمل میں اور جہاد میں رکھی ہے۔ اسی کے ساتھ مسلمان جڑا رہے گا تو اس کی کامیابی ہے۔ ہر چیز سے بڑھ کر اللہ، اس کے رسول اور احکامات کی محبت کو رکھے۔ کبھی بھی لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، کہ مخلوق کی اطاعت اور فرما برداری نہ کرے کہ اتنی فرما برداری کہ خالق ہی کی نافرمانی ہو جائے، اللہ ہی کی نافرمانی ہو جائے۔ اس لیے ان تمام باتوں کو ذکر کیا ہے۔ خاندان، رشتہ دار، بھائی، مال و دولت، مکانات، فرمایا بہت بڑی نعمتیں ہیں، قدر بھی کرنی چاہیے، لیکن ان چیزوں کی قدر میں کبھی بھی کوئی نافرمانی اور ناجائز کام انسان نہ کرے، ورنہ اس کی آخرت بگڑتی چلی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عمل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔